اٹھ پہ رہی ہوئے جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان میں اس دن امن دا قائل ہاں جی برما دیاں بچیاں چیخن شام دیاں بچیاں چیخن کشمیر دیاں بچیاں چیخن افغانستان کنٹینر مسلمان جل جان آج اے امن دے درس دینے لیتے ہو نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا میں نے کہا اخلاق سے بھی پھیلا محمد عربی کی تلوار سے بھی ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں جی میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ اسلام ٹرمپ نو تحفے نہیں دینا ہاں جی میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ اسلام ایوے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عید وانتم صاغرون فإن ابیتم ان معنا قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر میں اس اسلام میں پڑھا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران سپر پاوروں کے نام اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام سلام دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھا کیوں جی اس تو بعد آپ نے کی فرمایا ہم امن والے ہیں فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں حضور آگے کلمہ پڑھو اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں میں آگے جلیا حضور آگئے اب اسلام کسی کو چھوڑتا ہی کوئی نہیں ہاں جی کلم ازل وچاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس کو لیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص کلیلاں حضور آگئے بات ختم ہو گئی 22 جون کا سورج نصف النہار پر چڑھا ہو کوئی موم بتی لے کر آئے حضور آگئے بات ختم ہو گئی اس کے بعد اس کی بھی سنو اس کی بھی سنو کان بند صحابی رسول نو اگلے تلوار چک کے مسلمہ قذار حضرت حبیب بن زید کو پوچھا سی انہیں کیا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں این تلوار سر تے کھڑ کے آپ مسلمہ قذاب نو حسین کھڑے سی یہ تے گھر بیٹھ کے ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے پاکستان میں مرزائیوں کو اوپر لایا جا رہا ہے اور مولویوں پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں مرزائیوں کے خلاف بھی بات نہ کی جائے مرزائی تو آڑے پیو لگ دے حضور کی بات ہوگی پاکستان بنا ہی حضور کے نام پر ہے جس کو بہت تکلیف ہے وہ امرتسر چلا جائے پاکستان کا مطلب کیا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا رسول اللہ ہمیں نہ کوئی محب وطن ہونے کی سرٹیفکیٹ کسی کی ضرورت ہے سنیا تو بڑا امن پسند بھی کوئی نہیں تے محب وطن بھی کوئی نہیں اے تے مورخ لکھے گا 60 لاکھ بندہ انہاں کول موجود سی پنڈی دسو جی پتہ بھی ٹوڑیا کسے احسانو پاکستان کے درس دیتے ہیں لوٹ مار کرنے والے 60 لاکھ بندہ ساڑھے کول موجود سی ایک اشارے دی دیر سی صرف چلیے ساڑھے تو بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں تے ساڑھے تو بڑا امن پسند بھی کوئی نہیں لیکن اگلی گالو بڑی ہے ساڑھے تو بڑا غیرت مند بھی کوئی نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ تسی پیچھے آج بند کے بیٹھے ہو تو ہمیں کوئی پسند نہیں آ رہا نعرہ جیڑا میری تقریر جاوے لبیک دا نعرہ نہ لائے ہو تے میں تو انہوں مندہ ہی نہیں بھی وہ میری تقریر سننا ہے وال کر کے سارے بولو منہ ہے ساری دنیا نو پریشان کر گیا تو شکر نہیں کرتے بھئی اعلیٰ میں سوچتا سی بھئی اعلیٰ حضرت فرمانے ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے میں کہنا سی بھئی شیطان نو کیوں چھیڑنا ہے ہونے جب تو لبیک دا نعرہ ہے کیا کر رہے ہو میں کہا یہی تو پترہ کر رہے ہیں جڑا تینوں پریشانی ہاں جی
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرنا ہے. جنہیں یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرنی ادھر چلا جائے. پاکستان صرف حضور کے لیے بنا ہے بس. بالکل اسی انہوں کو پوچھنا ہے 2018 میں تو سا ممتاز قادری نو پھٹے کیوں لائے؟ نہ تو کوئی بندہ مرنا ہے نہ کوئی جلوس نکلنا ہے. بس تسی ایک پرچی حضور دے دین نو دے دیو بس. 70 سال تسی حضور دے دشمنوں نو پرچیاں دیتیاں. جڑا بھی اسمبلی پہنچا انہوں حضور دی عزت دا قانون غلط نظر آیا. ہاں جی جمشید دستی ہو تو شراب دیا بوتلاں کٹیاں راتی یہ شراباں پینے تے بدکاریاں کر دینا میں نے تے انہوں بھی اندر دے دیتا نے بھئی تو اے ساڑا پردہ کیوں فاش کیتا جیڑا راتی مسلمانہ دیا اس نال کھڑے ہو سویرے جا کے جناب عافیہ صدیقی نو چھڑانا ہے جلے ہوئے ہو تسی. ہاں انہاں بدکاراں کو جان چھڑاؤ محمد عربی دا دین تخت تے لے آؤ. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نو لے آؤ رسول اللہ دا دین لے آؤ. جدو حضور دا دین اتے بیٹھا ہوئے گا نا تو پھر 2 لیٹر تیل واسطے کدی بھی کوئی نہیں سڑے گا. احمد پور شرکیہ کدی بھی کوئی نہیں سڑے گا. آخر جناب حکمران بھکھے ان تھلے پوری قوم میں بھوک پہنچی نا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے چ ایران فتح ہویا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھیا. انہوں نے کہا بابا یہ جدو فتح ہویا نا تو اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی فوجیاں نو تے سونے تے ہیرے جواہرات بھی انہوں نے ایسی جگہ تو ملے جتنے اکیلے ہی سن لیکن کسی نے سوئی دی بھی بددیانتی نہیں کی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رو پہ میری رعایا اتنی دیانتدار ہے. تے مولا علی کھڑے سن مولا کائنات علی مرتضی حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا. انہوں نے کہا عمر رونے کی ضرورت نہیں تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی. اے ذمہ دارن احمد پور شرکیہ دے 200 بندے جلن دے اے بھوک ہوتے اینا نے بھوک پائیے. اے جے بھوکے اقبال کلندر لاہوری کہندا آتش جامع گدا جوئے گداس جوئے سلطان ملک و ملت را فناس. اقبال کہندا جے گدا گر بھوکا ہوئے للیانی منگیا پھر بھلوال جا منگیا پھر سرگودے جا منگیا پھر لاہور جا منگیا او منگن والے دا ڈھڈ نہیں بھریا. اقبال کہندا اے اودے اپنے واسطے تباہی لیکن جدو بادشاہ بھوکا ہوئے تے ملک و ملت مار دیندا. 2 لیٹر تیل واسطے جی لوگ گھروں ڈرم لے کے نس پہ کمنڈل لے کے نس پہ کولر لے کے نس پہ بوتلہ لے کے نس پہ. جی محمد عربی دا دین ہوئے نا تے سونا بھی پیو ہوئے تے لوگ ویک کے نس کرنا چڑھا کیا کرنا ہے اس بات. اے میں حضور اس دین دیا گلنا کرنا. ہاں جی یہ مڑ کے ایسا مڑ کے کہنے جی یہ سب جہالت کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے. 33 سال تو آنو 2 براہمن ہو گیا کام کر دیا کنوں تانا دیتا ہے تسی. ایتھے تے بادشاہ ایک منٹ نظام مصطفیٰ آ جاندہ. عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے باہر نکلے تے سرکاری بگیاں کھڑیاں گھوڑے کھڑے پروٹوکول فرماؤ کدھر لے آئے ہو. انہوں نے کہا جی تواڈے سوار ہونے واسطے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز دے پیو دا مال ہے یہ تو قوم دا مال ہے لے جاؤ. میں پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جاؤں گا گھر میں. تے گھر جاندیاں دا اسلام نافذ ہو چکے سی. اتنا بل چاہیے نہ کوئی گل چاہیے بندہ ہوتے ٹھیک ہوئے نا. عمر بن عبدالعزیز تے 2 سال دور عمر واپس لے آئے لیکن انہاں دیاں دھیاں پیاز نہ روٹیاں کھاندیاں سن. ہاں جنہاں دیاں دیاں کمپنیاں بنیاں ہوون اوتھے 2 لیٹر دی خاطر قوماں جل جاندیاں ہون. عمر بن عبدالعزیز دے زمانے 8 صوبے جو زکات واپس آ گئی سی لین والا ہی کوئی نہیں سی. ہر گورنر نے لکھیا تے لین والا ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ ایک کو سوٹ پاندا سی 60 لاکھ دا سوٹ عمر بن عبدالعزیز نہیں سی پاندا. 60 لاکھ دیاں گھڑیاں بن کے تے 60 لاکھ دے جناب کپڑے پا کے تے پھر 1 لیٹر واسطے قوم جان تے دینی. میں جس اسلام دی گلاں کرنا وہ اسلام ہے. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نوں تے لیاؤ. میں کہنا محمد عربی دا دین تے لیاؤ. مت ہے کوئی تسی ایویں ڈری بیٹھو. حضور دا دین آیا تو پھر غریباں نوں لین وچ لا کے انہاں دی غربت دا مذاق نہیں ہوئے گا کہ جناب آج چودھری زکات تقسیم کرنی آؤ لین وچ لگو دوپہر دے ٹائم چودھری ستیا تے پھر اس تو بعد جناب ہن لین وچ لگ گاؤ میل دین لگا چودھری تے فوٹو کھچان لگا. میں جس اسلام دی گلاں کرنا جے گھر آٹا نہ ہوئے نا تو اسلام یہ نہیں کہندا عمر دے دروازے تے آؤ. اسلام کہندا عمر خود بوری چک کے دے دروازے تے لے آؤ. ہاں جی بڑے بڑے شیطان تو وسوسے پان کے کنج ہونا ہے یہ کنج ہونا ہے. اسی کچھ بھی نہیں کرنا. 8 تلوار سن صحابہ کو بدر تل جاندیا
تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور کنج ہوئے گا بادشاہ اور تسی 1000 بندے نہ حضور لڑانا ہے پہلے کوئی تلواراں تے دیو بادشاہ کھجورا بھی کھان نہیں کوئی نہیں کنج ہونا ہے صحابہ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو حکم تے دیو گھوڑے سمندر بھی سٹ دیا ہاں جی گھوڑے سمندر میں جیسی سٹ دیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اسلام اپنے منن والے کو اگر مگر نہیں سننا چاہتا چونکہ کیسے تھا تو کیسے ہوگا میرے آقا نے پھر پوچھا کہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو اور میں ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں کہ سعد بن معاذ کل کے کی تھی عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا حضور بدر تے آئے کھڑے آپ بندے اسی 305 تلواراں ساڑھے کو 8 حکم تو دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ لا کے رہا حکم تو دیو نہ بیٹھو جی علماء بیٹھے ہو تسی بیٹھے ہو یار اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ صحابی کہے جی 8 تلواراں نہ کیسر و کسرنا جنگ لا جی حضور دی شان ہے مبالغہ ناجائز ہونا نا تے حضور نے اتھے سعد نو روک دینا سی سعد اتنی گلاں نہیں کرینیاں کتھوں کیسر و کسرا تے کتھے 8 تلواراں نا تے میرے آقا مولا حضرت سعد نو روکیا نہیں بلکہ اشرق وجہ رسول اللہ حضور کے تے چہرے کی پہلی بات کوئی نہیں حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا حضور خود چاہنے میری امت میری شان مبالغہ کرے جی مولوی 2 حدیثہ پڑھن تو بایا جی صحابہ میلاد منایا اور میں آقا جڑے پیشاب پی گئے سن انہاں میلاد نہیں سی منانا کیا جی انگوٹھے چمے میں کہ چلے جڑے پیشاب پیندے رہے انہاں حضور دا نام نہیں سی چمنا اے تے مولویاں اپنے جناب کر کے نا بھئی تاکہ ساڈی بھی کوئی عزت رہو میں ہمیشہ گل کرنا مولوی خادم اپنی پگڑی اپنی عزت آبروواں اپنی جانا بچا کے جنہیں حضور دی عزت تے گل کیتی اور جھوٹ ماریا میں حضور دی عزت تے گل حالات کے مطابق ویکھ کے انہیں گل کیتی ہاں جلیا تیر آ رہے ہو من ابو تو جانا حضور تے جھک گئے میدان وہ دے این جھک گئے رسول اللہ تے تیر آ رہے سن اتنے تیر کھادے اپنی کانڈ ہوتے اتنی تیر کھادے صحابہ کہنے انہاں دی کانڈ پر ہو گئی تیرہ نا لیکن اینج نہیں لا یتحرکو اینج بھی نہیں کی لبیک یا رسول اللہ اینج بھی نہیں لا یتحرکو کیوں جی تیرہ تے تیر آ رہے تے تو آڑے سرگودی دی بولی سے نو کی کہتے ہیں سے ہی کہتے ہیں تے صحابہ کہتے ہیں جدو انہاں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ ہٹے تے اینج کہتے ہیں کھڑے ہوئے تے پتہ لگتا سی کل کنفس جویں سے آ رہی ہوئے نا کنڈے آ رہی تے ابو دجانہ انجے آ رہے سن جویں سے آ یعنی جسم تے تیر ہی تیر سن حضور دی خاطر ایک پرچہ بھی نہ جھل سکے بڑا بڑا عاشق رسول انہاں پتہ نہیں چ حضور تے کہ لڑنا سی جنا انہاں حضور تے کہ تیر کھانے سن جڑے 1400 سال کے بعد ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکے حضور دی اپنی خانقاہاں ہوتے ممتاز قادری واسطے دعا بھی نہ منگ سکے ممتاز قادری نو چھڑانا تو بڑی دور والی بات سی دعا بھی نہ منگ سکے یا اللہ ممتاز کو رہائی عطا فرما ایک گل عشق رسول دی گلاں کر لیں لو بچنا ہوں کسے نہیں جنہیں حضور دی عزت ہوتے کام نہیں کیتا انہاں ننگیا سارے ہونے ہاں میں تو سچی گل دس ہے انہاں جاندے جاندے ننگیا ہو جانے میں اٹھ کے بہ گئے سی میں گھر والے نے دسیا کہ تھلے پولیس آئی دروازے توڑ کے مسجد دے تو میں اٹھ کے بہ گیا کہنے لگے جی میں جب بیٹھا کہتا آپ کا نام ہے خادم حسین رضوی کہنا اٹھئے پھر چلیے میں کہا یار میں اٹھتے سکتا نہیں انہیں پولیس والے انہیں سمجھا مذاق کر رہا جڑا سب تو بڑا بدماش سی نا لاہور دا انہوں بھیجے سارے پولیس والے وہ کہتا اٹھ میں کہا یار اٹھتے سکتا نہیں انہیں پولیس والے کہا انہوں دروگ کے لے چلو وہ میں نے جب دروگ گیا نا تو میں ہس پیا وہ کہنے لگا تو ساڑھا مذاق کرنا میں کہا چلے ہو توڑا میرا مذاق بنتا ہی نہیں کہنے تو ہستا کیوں میں کہا میں ہستا اس واسطے پہ ہاں جنہاں نو تسی خوش کرنے واسطے میں نے دروگ رہے ہو نا تو انہوں ویخ کوئی نہیں رہے تے جنہاں واسطے میں دروگیا جا رہا ہوں میں نے ویخ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ایک گل میں نے نہیں کی تھی امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا به امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے
حضور اپنی امت کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. حضور کو یہ بھی پتہ ہے مولوی خادم کیوں آیا یہاں اور آپ کیوں آئے بیٹھے, اور آپ اس وقت دل میں کیا سوچ رہے ہیں, میں کیا سوچ رہا ہوں. حضور کو یہ بھی پتہ ہے میرا امتی دل میں کیا سوچ رہا. سانو کدی پریشانی ہوئی کوئی نہیں. میں آکا جدو رسول اللہ خوش ہیں مولوی خادم دروکیا جائے تو سانو کوئی نہیں پریشانی. تو اسی خوش ہیں. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. اندر بھی میں ہستا رہا. کیوں جی, میں 12 بندہ لے کے سی اپنی خدمت واسطے, انہوں بھی علیحدہ کر دیتا بھائی راتی یہ چیخے گا, انہوں پانی نہ ملیا, انہوں وضو کرانا والا کوئی نہیں ہوئے گا. میں کہا بچے لگ دو اینڈ تو نہیں نہ ہونا. راتی میں ہستا رہا. ایڈے ایڈے ہوتے لال بیگ ایڈے ایڈے, او کوٹھڑی میرا حال رے ہی کوئی نہیں ہونا. جی رے ہونا تو 10-12 سال پہلے گندی. میں اتھے بھی ہستا رہا. میں آکھا واہ جی واہ, لطف سجن دم بدم, کارے سجن گا گا, ہنجوی سجن واہ واہ تے ہنجوی. دیکھو نا انہوں نے گھر نے اتنی روٹی پکائی ہوئی سی, اتنی چیزاں پکائی ہیں, یہ بھی تو انہوں دا کرم ہے نا. تو سا نعرے لائے پھول سٹے, اے میں بھول جاواں صرف ہتھکڑیاں یاد رہواں. لطف سجن یہ تے دم بدم میں نا ہر ویلے ہتھکڑیاں کوئی روز لگتی آنو تو کدی کدی لگتی. ہاں جی کیوں جی, لطف سجن اور کارے سجن گا گا, انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن. سانو کوئی پریشان نہیں. جی حضور دے نام تے لوگ ہاتھ چومن سبحان اللہ, جی ہتھکڑی لگ جائے تے پھر کچھ بھی نہیں. میں راتی جدو لال بیگ, میں کہا شہرہ نال تے دریاواں تے سمندرہ نال تے صحابہ ہی گل کر سکتے, میرے جے ایک نالائق بندہ تے لال بیگا نال ہی گل کر سکتے. وہ لال بیگ وڈے وڈے تے میں سون لگا تے میں انہوں نے کیا, میں کہا یار وہ تسی ایڈے تے جمع ہوئے ہو تے میں ان لگا سون, اے نہ ہوئے راتی تسی میرے منہ تے چڑھا ہو تے تو انہوں پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں. اے میں انہوں نے کہا میں تسی جان دے ہو میں کیوں آیا ہوں. بس میں کہا کہ اپنی چادر سی گرم ہوتا ہوتے بھی سو گیا. بڑی ٹھنڈی رات سی, جیڑا میں نے کمبل دیتا وہ کو دوروں بدبو آندی سی. میں وہ چادر ہی کر کے سو گیا. میں جب سویرے نماز واسطے اٹھیا نا تو لال بیگ ایک کونے چ لگے ہوئے سن, تو وہ زبانے حال نال کہہ رہے سن بادشاہ ہو جنا تو تسی نہ لیا اسی بھی جاننے انہوں کیوں جی. ہاں تو میں ہاتھ نہ مار کے دیوار نہ تیمم کر کے میں نماز پڑھی. میں نہ چیخیاں نہ چلایا, کوئی بات نہیں بھی کی ہونا ہے, نہ سمجھے نہ سمجھے راتی لکھ دے گا معافی نامہ. میں کہا نہ میں پھر اپنے آپ راتی شیطان تے ہوتا ہے نا بس وسے آئے یار دیکھ کی تیرے نال بن گیا. پھر میں کہا اوے مولوی خادم بڑا کمینہ ہے, بڑا تو کمینہ آدمی. میں کہا تیرے تو جسم تی استری پھری. پھر آپ ہی جواب دیتا نہیں. میں کہا تیرے جسم تی استری پھیر کے مرچاں تے نمک کسے بھریا. لگا نہیں. میں کہا سویرے پھر پھانسی تے پھندے کی طرف لے جانا ہے. کہتا نہیں. کہ میں کہا پھر کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز. اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. کیوں جی ساڑھے فقیرہ نے راتی استری پھیری مولانا سید کے فیض علی کافی دے جسم کی, انگریزاں استری پھیری, پھر نمک تے مرچاں بھر دیتے. انہاں سمجھا بابا راتی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. سویرے ویکھیا تے بابا پھر بیٹھیا. انہاں پھر ٹک ٹکی باندھ دیتی. انہاں کہا بابے نو لے چلو. بابا این چلیا این کر کے چلیا پھندے دی طرف. پولیس انگریزاں دی تے فوج کمن لگ پے. انہاں کہا بابا کی ہویا. فرمایا لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ نہ سمجھا ممتاز قادری نو اسی پھٹے لا کے تے امن لیا. میں پترو یہ تو تھوڑی نسلیں بھی امن نہیں پان گی. یہ میری گل یاد رکھنا, خطا کار کے لیے معافی ہے. قیامت والے دن جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے نا تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکوں کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. ہاں قیامت والے دن تو دیکھنے والا منظر ہونا ہے, لیکن ایک گل یاد رکھنا, قیامت والے دن حضور رو پڑ گے. کرتوت تسی تے میں کیتے تے رو رسول اللہ پہن گے. یار انہاں نال اسی وفا نہ کریے. جس دن پیو بھی نس پوے گا, یار بھی نس پہن گے, پتر بھی ویکھ کے نس پہن گے. او دن حضور فرمان گے انا لہا. بلکہ اگے اعلیٰ حضرت کی فرمایا جی, مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. مجرم نسن گے, حضور فرمان کو بلا کے لے آؤ, کدھر جا رہے ہو بلاؤ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ,
اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. کیوں جی انہوں نے وفا نہ کرے بندہ. انس بن مالک حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اسی تانوں کتھے تلاش کریے؟ میرے آقا نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا اپنی پیاسی امت نو پانی پوا دے. لے ویسے ہی مر جانا چاہیے جڑا حضور دے بارے کوئی گل کرے تے پھر سن لوے. پھر وہ کیڑی محبت ہوئی جناب کائنات دی گل. تو اجے 5 سال ہی تینوں ناموس رسالت دا مسئلہ نہیں سمجھ آیا. اجے تک تو انہوں نے ہمیتا کردہ کہ اللہ دے گھرہ تو سپیکر لائے. یہ تے موتی بھی نہیں لا سکے اللہ دے گھرہ تو سپیکر. انہاں دے ڈھڈ وچ کیڑا درد ہویا سی. چلو مولویاں دی تقریراں تے ہضم انہاں نو نہ ہویاں, اللہ اکبر بھی ہضم نہ ہویا. اجے تک تو اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی کہ ختم نبوت دا مسئلہ بھی انہاں نو سمجھنا تانوں بھی نہیں آندا. چلو مسئلہ گل سمجھ آوے تے ایک ہی بڑی ہوندی بھاویں 2 گھنٹے 10 گھنٹے دی تقریراں تے 1000 کتاب لکھن تو بعد ہی مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آتا. ہاں جے سمجھ آوے تے کانسٹیبل نو بھی سمجھ آ جاندا, کانسٹیبل نو بھی سمجھ آ جاندا. کیوں جی ہاں جی. اور جج دے سامنے میں ماریا 5 سال انہاں محنت کیتی ہو کبھی ممتاز نہیں ہو. میں یار جویں جذبات جا گئے سی, میں جھلا ہو گیا سی, میں جذبات جا گئے سی, اپنے آپ تو باہر ہو گئے سی. کیوں جی زرداری انہوں کتنی پیشکش کی تھی. انہوں نے کہا تو صرف ایک کہہ دے میں اس دن جذباتی ہو گیا سی, میں حضور دی عزت دی وجہ تو نہیں مارے. زرداری آخر دم تک یہ کوشش کی تھی ممتاز نو منان دی بھی یار ساڑی جماعت دی بڑی بدنامی, ساڑا گورنر گستاخی رسول کر دی تو ماریا. تو بس کہہ دے میں ٹینشن نہیں سی تے ایویں میرے کو بندوق گھم گئی تے بس تو کہہ ممتاز آخر دم تک کہندا میں ہی ماریا, سوچ سمجھ کے ماریا اور گستاخ ماریا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. 70 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان ہوتے, 70 زخم, سر بھی پھٹ گیا, بازو بھی حضور نو بچاندے ختم ہو گیا, گوشت بھی اٹھ گیا. جدو ہوش آئی تے نہیں پوچھا صدیق اکبر پانی چھڑ گیا, تے ہوش آئی تے نہیں پوچھا صدیق میں بچنا بھی ہے کہ او میری پٹیاں کرو میرا جسم تے خون نہ بہ جائے. ایک کو سوال لوگ کہتے ہیں مولی خادم ہر ویلے گل کیوں کرنا. میں کہا جلیا مولی خادم نو تے ایک تیر بھی نہیں لگیا, سر بھی نہیں پھٹیا تے بازو بھی شل نہ ہویا, تے صحابی نو سب کچھ ہو گیا. تے ہوش آیا تے کی پوچھا ما فعل رسول اللہ, اور چھوڑو جی میں نو دسو حضور دا کی حال ہے. کیوں جی آج ہمیں لوگ نیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں, نہ ایسے نہیں ہوگا. جب اگلی بات اور ڈاٹی بازو ہے نے لٹا کریا, سر پھٹے ہویا, 70 زخم لگے, حضور ٹیلے ہوتے چڑھن لگے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ نہیں کیا جڑے صحابہ نو تیر نہیں لگے یار تسی بہ جاؤ میری تو حالت ویکھ رہے ہو. آپ پھر تھلے بہ گئے, عرض کی تھی حضور ایتھے پاؤں رکھو. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. 70 زخم لوا کے سر پھڑوا کے بازو شل کرا کے اج بھی عشق نو چین کوئی نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے.
حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بہ گئے، حضور ایتھے پاؤں مبارک رکھ، میرے آقا اتنے پاؤں مبارک رکھ کے نہ انہوں نے موڑے تھے، حضور اتنے چڑھ گئے۔ ہن ویکھو ذرا پھر عشق دا بدلہ کی ہون لگا۔ اے چھوٹی عید دا جڑا دوسرا خطبہ ہے نا، جڑا حضور خود پڑھتے سن، اودے وچ حدیث ہے، حضور اے پڑھتے سن، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی وابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح۔ حضور خود خطبے اے صحابہ دا نام لیندے سن، حضور خود لیندے سن۔ ہاں حضور نے فرمایا یہ چار بندے دی محبت کسی منافق دے دل وچ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور عید والے دن خطبہ پڑھیا، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابو بکر، او ترکیب دے لحاظ نہ تے ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ویسے میں پڑھ دیتا مطلب تسی پھر سویرے میری کوئی غلطی پہ کٹو۔ ہاں جی کیوں جی؟ ہاں جی حضور آپ خطبے میں صحابہ دا نام لیا تو دسو جڑا ابو بکر عمر عثمان علی دے خلاف گل کرے، حضور فرما دے نو منافق ہے، سانو کہندے کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں تو حضور تو اس کو منافق فرما دوں۔ کیوں جی؟ جڑا صحابہ دے جنہاں نوں رب نے ازل وچ چنیا، اللہ نے ہر بندے دے دل دی طرف ویکھیا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ دے دل تو ود کے اللہ نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ میں حدیث اس واسطے پڑھی کہ حضور نے خود فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اس لائن وچ بھی حضور نے حضرت طلحہ نو جنت دتی، طلحہ فی الجنہ۔ لیکن جب حضرت طلحہ اتنے چڑھ گئے نا، حضور دے ایتھے حضور نے پاؤں رکھیا، حضرت طلحہ دے موڑے تے حضور اتنے چڑھ گئے تے حضور نے اپنا قانون بدل دیتا۔ وجب یجب وجوبا دا معنی ہوندا ہے واجب ہونا۔ کیوں جی؟ صرف صغیر سنا تواڈے؟ اچھا نہیں ہاں جی، وجب یجب وجوب دا معنی ہے واجب ہونا، لازم ہونا، تے اینو لے گئے باب فعال تے اوجب یوجب ایجاب دا معنی ہے لازم کرنا، ہونے دا معنی ویکھو۔ اوجب طلحہ تو حضور نے فرمایا طلحہ اس حالت وچ جڑے نبی دی خدمت کیتی نا، اس حالت وچ یہ جنت چھک کے اپنی طرف انج لے آیا۔ ہاں جی، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ حضرت زیاد بن سکن میدان احد 70 زخم آپ نو لگے ہوئے، اے بے ہوش تے حضور نے فرمایا انہوں نے چک کے میرے کول لے آؤ۔ اتنے کہندے پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک، ماما بھی کہندی پترا حالات نہیں ٹھیک۔ حضرت سعد بن معاذ جنہاں دی میں گل کیتی نا، انہاں دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے۔ اے حضور دا گھوڑے دا لگام پکڑ کے مدینہ پاک تو آئے سن، پھر واپس اپنے برا دی لاش واسطے نہیں رہے، گھوڑے دا لگام پکڑ کر کے پھر چل پے۔ رستے حضرت سعد ویکھیا انہاں دی امی جان آ رہی ہیں، عرض کیتی حضور میری امی جان آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو میں انہاں نال تعزیت کراں، بھائی انہاں دے برا انہاں دے پتر جے شہید ہو گئے تواڈے برا۔ جدو قریب آئیاں نا تے حضور نے تعزیت کرنا چاہیے حضرت سعد بن معاذ دی امی جان نال، تے انہاں نے عرض کیتی حضور نا 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 میں اپنے پتر واسطے نہیں آئی، اے میں نو پتہ چل چکیا میرا پتر شہید ہو گیا، میں انہوں ویکھن نہیں آئی، میں نو تو پتہ چلیا تواڈے تے حملہ ہو گیا، میں تو انہوں ویکھن آئی ہاں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ زیاد بن سکن جدو حضور دے قریب آئے نا تے انہاں اپنا منہ چک کے نہ رخسار حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتے۔ حضور نے فرمایا اوئے زیاد کوئی آخری گل تے کر جا یار، ہاں حضور نے فرمایا کوئی آخری گل تے کر جا۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا بھئی وماتا وخطو علی قدم رسول اللہ، اینج ویکھدیاں حضور دے چہرہ انور تے دنیا تو چلے گیا، حضور پوچھتے رہے کہ گل تے کر۔ اقبال کہندا پھر حضرت زیاد نے گل کیوں نہیں کیتی؟ اقبال کہندا حضرت زیاد نے جب حضور نو ویکھیا نا دنیا تو جان لگیا تے عرض کیتی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن بروخ تو دیدہ باشم تو درونی دیدہ باشی۔ بس حضور یہی تو تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھ رہے ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے
دونوں مراد. حضرت ام عامر جب پتہ چلے حضور تے حملہ ہو گیا, آج حضور کے خاکے بن گئے, یہ تصویر چھکی پھردا ہے جی. ہاں یہ حضور تے فلماں بنیاں, انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. اسی گل کریے ساڈے گلاں لوکاں دے ڈیڈے درد پاندیاں. میں آکھو ذلیلہ ایک کام نہیں کیتا, دوسرا ساڈیاں گلاں تینوں یا تے اسی دس نہ پیو دیاں گلاں کردے ہوئیے کہ میں تے اپنے ماں پیو دے ختم تے بھی پنڈ نہیں جاندا. ایتھے میں پڑھ دینا, میں آکھا بابا ٹائم ہی کوئی نہیں. ہاں میں اتنے بہانے بنا کے پنڈ نس جاواں جی, لاہور حالات رہی تھی جاؤں جی. ہاں میں حالات بنا کے میں تو جناب پوری دنیا تو دعوتان کہ آؤ جی ایک باری تقریر کرنا ہو, میں کہ نہیں آنا. کیوں جی میں حج عمرے تے نہیں جانا. میں کہ میں کیوں منہ لے کے حضور کے سامنے جاؤں, ایسی ممتاز پھٹے چڑھائے لوگ بہانے بنا کے اتنے, پھر اتنے بھی جا کے اپنی سیلفیاں کی کہنے سیلفی. شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو حضور کے سامنے یہ تماشے کرتے ہیں جا کر. تجھے پتہ نہیں ہے کون سا دربار ہے؟ اور پیر سیال شریف والے حاجی غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانا. اتنے جا کے حضور دی جالیاں دے سامنے لوگ اپنی حیا ہی پک گئی لوگوں کو. اور مجرم تو مجرم بن کے حضور دے سامنے گیا. مجرموں کا یہ کام ہوتا ہے. شکر کر تو اس سرزمین تے جا پہنچے, وہ تو فون آ رہا ہے میں ادھر کھڑا ہوں, میں ادھر کھڑا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. تو تے تماشے میں کھڑ گیا. لوگوں نے تماشے بنا دیتے جناب. آج عمرے نو بھی لوگوں نے اتنے جب واپس آ کے کہنے گے او جی اتنے پائے مفت مل رہے سن. میں کہ تو پائے کھان گیا ذلیلہ, تو اتنے دس جب تو حضور دے سامنے پیش ہویا تیری کیفیت کی سی, اے سانو دس سانو کوئی اتو دی اے گل سنا, کو یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علما. روٹی تو اتھی بھی ڈیڑھ دا پجاری, اتھی بھی جا کے ڈیڑھ دیا گلا کر. لوگ اتھی بھی دسترخوان ویکھ کے بیندے کہ اتھے مال کو زیادہ پیا ہونا. اے لالچی تے حریص. ہاں حضور نے فرمایا دو میں مطلب حضور نال پیار ہے بھی بدن ہو جاتا. پیٹ تے پتھر بھی صحابہ بدے, اے نہیں کیا حضور خندق بھی کھدوائی نے, نہ روٹی بھی نہیں دیتی, پیٹ تے پتھر بنوا کے حضور نے فرمایا اور مٹی بھی چاہو. عشق اپنے پورے پورے امتحان لاندا. یہ کہنا نہ دکھ ہوئے, نہ درد ہوئے, نہ بدر ہوئے, نہ احد ہوئے, نہ خندق ہوئے, نہ حنین ہوئے, نہ مستلق ہوئے, نہ تبوک ہوئے, نہ کربلا ہوئے, نہ یرموک ہوئے, نہ قادسیہ ہوئے, نہ حنین ہو, کوئی شے بھی نہ ہوئے مسلمان. ہاں پتر دیتے لوگ اسلام کے خلاف گلا کر رہے ہیں. جتھے چار بہ جان او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہتے ہیں. اور مولویوں نے تو پار پرا مار گولی, حضور کے دین کی بات تو کر. میں تو آڑے کو پوچھا نا کنے کنے پورا سوا سپارہ رمضان پورا سنیا, تو شاید ہی چند بندے کھڑے ہوں. تو سوا سپارہ قرآن نہیں سن سکتا رمضان میں, کھڑے ہو کر کرکٹ کے لیے پوری پوری رات کھڑے رہتا ہے. پھر کہتا ہے جی امریکہ آ گیا, پھر کہتا ہے افغانستان چلا گیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. کیوں جی اس قوم کو سوا سپارہ سنن دا ٹائم کوئی نہیں جناب. یہ کرکٹاں ویکھن دے. ہاں جی تو کرکٹ چلو فتح, چلو کرکٹ جت گیا ہے پاکستان. انہاں دے جتن نہ برما دیاں بچیاں تے ظلم کم ہویا. کدے سارے نہیں پوری دنیا تو کرکٹ ورلڈ کپ لے کے آون, عمران بھی لے کے آیا. دسو برما دیاں بچیاں تے ظلم بند ہویا, شام فتح ہو گیا. نہ کرکٹ کا مزاج مسلمانوں دی حمایت نہیں, انہاں دا تو بدماشی ہے, یاشی ہے. جدوں بھی برما دیاں بچیاں دی ظلم بند ہوئے گا, اتنے محمد بن قاسم ہوئے گا, یا طارق بن زیاد ہوئے گا, یا شہاب الدین غوری ہوئے گا, یا نور الدین زنگی ہوئے گا, یا صلاح الدین ایوبی ہوئے گا. انہوں نے کی پتہ ہے کہ دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ بلے بازوں کو کیا پتہ ہے کہ 1-1 کروڑ روپیہ بلے بازوں نے ملیا, تے حافظہ نے 5-5 ہزار بھی کسی نہیں دیتا ہوں. آؤ ساٹھ دین نال کھڑے ہو. ہاں جی کیوں جی میدان عہد حضور نے پوچھا ایو مخزن للقرآن, 70 صحابہ دیاں لاشاں پئیاں سن. حضور نے معیار کی رکھا ایو مخزن للقرآن, فرمایا دسو میرے غلام ہوئے نا جو قرآن دا بڑا کاری کیڑا جی. میں اور دوسری لمبی حدیثاں میں تو پڑھ کے دستا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا وظاہرت الکائنات والمعازف. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی, آلات گانے کے ظاہر ہو جائیں گے. وشربت الخمور, شراب لوگ عام پیون گے. ولان آخر الامت اولہا, بعد جڑے آن گے وہ کہیں گے دادا کون ہوتا ہے؟
میں کہا داتا کون ہوتا ہے؟ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہرم بندھائے کو سار سانگ سے در زمین ہند تخم سجدہ رے تم تو ایک مسلمان نہیں کر سکیا داتا علی حجویری اتھو چلے اقبال کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بوڑا ہے میں کہا جی داتا صاحب آج تو اٹھ داتا صاحب یہ ہوتا ہے سلطان الہند کون ہوتے ہیں مولوی اے جڑے ملوانے انہوں نے پیسے کھا کے باہر ہو داتا صاحب کے خلاف بکواس خواجہ صاحب کے خلاف بکواس یارویں والے پیروں کے خلاف بکواس حضور فرماتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ میری امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے حاجی سانو دین سمجھ آئے امام اعظم ابو حنیفہ نہیں سمجھ ایسا آٹھے سنی پتہ ہے دوگلے کنج ہوئے ایک کوئی 8 پڑھ کے مسیدیوں ناصر آپ 10 پڑھ کے ناصر آپ 12 پڑھ کے ناصر دسو بھائی پیو ایک ہی ہونا کہ بہت سارے ہونے جدو تسی منیا امام اعظم ابو حنیفہ ساڑھے امام ہیں تے امام اعظم فرماندے میں صحابہ پیچھے پڑھیاں تراویاں ہونا بھی پڑھیاں گل ختم کیا ہو جی ہاں امام صاحب نے صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں انہوں نے کہا میں صحابہ پیچھے نماز پڑھی انہوں نے رفعیہ رہن نہیں کیتا انہوں نے ویکھ کے کیتا اور داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا میں ویکھیا رسول اللہ امام اعظم نو ایتھے چاہے ہوئے تو آج دے مولوی پیچھے لگ کے کرنا امام صاحب داتا صاحب فرماندے میں حضرت بلال دی قبر تے ستیا سی حضور ایک بڈھے نو چکیا باب ابن شیبہ تے کعبہ وچ داخل ہو رہا ہے کہندے میں کیا بڈھا کون ہے تے میں جدوں پوچھے دل وچ خیال آیا تو حضور نے فرمایا اجویری تینوں پتہ نہیں علی اجویری اے تیرے علاقے دے لوگوں دا امام ابو حنیفہ ہے جدوں میں چاہتا کیا بات داتا صاحب فرماندے نے امام صاحب تے اپنی ٹنگاں تے چل ہی نہیں رہا جے انہاں دی غلطی دا امکان ہو آج ہر بندہ اٹھ کے مفتی ہر بندہ اٹھ کے قاضی او چھڈو جی میرے گھر بخاری پئی ہے میں کہا جلیا گھر بخاری رکھن نال تھوڑی سمجھ آندی اے بی سی واسطے تو بچے نو ایڈے ایڈے بستے پوا کے ٹرانا تے گھر بیٹھے آنا بھی ہو رہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاکم وامورکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنها واذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارها اے حدیث بیٹھے بیٹھے سمجھ آئے بس کرو اے دین مصطفیٰ نو تخت تے لے آؤ تو آٹا اتنا ہی کام میں تسی دین نال چل پاؤ تو آٹی میری اگلی ڈیوٹی کوئی نہیں صحابہ نے لو جی ٹائم ہو گیا بس میں تو 5 منٹ اور گل کرنی پھر گل مکا دینی ہاں بس اتنی تو آٹھ نال گلہ کرنی ہے سن تقریر ایک ہی بڑی ہوندی میں تقریر تک قائل نہیں بھئی 6 گھنٹے دی تقریر ہوئے تو ختم ہونے تو بعد لوگ پوچھن حضرت کی فرما رہے سے کیوں جی ہاں جملہ ایک ہی ہوئے اگلے تو دھوں کٹ دے بندے تو ہاں کیوں جی ہاں جی ہاں کی کہنا اقبال پڑھتا رہا اور کیا پڑھنا ہاں چلنا ہوئے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا میں اقبال دی قبر تے گیا نا اس دفعہ 9 نومبر انہیں اقبال دی پتہ ہے چھٹی کیوں مکائی ہے اور میں اقبال پڑھتا نا تے اقبال دا حافظ بھی ہاں ایک کہتے ہیں اقبال مولی خادم دا وہ مسافر پاکستان نہیں ہے مولی خادم دا انہوں دی چھٹی ویر میرے نالے اقبال نہ چنہ ویر پاچ یکم مئی دی مزدورہ دی چھٹی ہوئے تے مسافر پاکستان دی نو کیوں جی میں اقبال دی قبر تے گیا 9 نومبر کیوں بھائی ہاں تسی بھی ایسی ہاں اتنا ہی دور سی میں جتنا ساؤنڈ ہے ایتھو میں اتھے بیٹھ کے اقبال نو این مخاطب کر کے گیا میں کہا دسا اقبال اینجے میں کیا اے ساؤنڈ لگے ہوئے سن پہلے تو انہوں نے منڈے ساڑھے نو تنگ کیتا میں کہ ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا جی اینج کر رہے ہیں اے انتظامی والے اینج کر رہے ہیں رینجر والے اینج کر رہے ہیں پولیس والے میں کہ چپ تک کرو لبیک دا نعرہ لگیا نہ سارے نہ جدو لبیک دا نعرہ لگیا نظر ہی کوئی نہیں اتنا دور نہ میں اقبال نو مخاطب ہویا تے اقبال سی نا میں کیا انج کر کے اشارہ میں کہا دسو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بڑے ہاں اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بڑے میں سوال کیتا اقبال کو میرا سوال ہے قیامت تک اقبال تے قائد اعظم کو تو پیر جماعت علی شاہ کو سید دیدار علی شاہ کو پیر میر علی شاہ کو مولی ظفر علی خان کو سید حبیب شاہ کو سارے کو میرا یہ سوال ہے تو بابا تسی علم الدین نہ کھڑے ہوئے تے ہیرو بنے
وہ اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کہ کیوں دہشت گرد بنو. میں اقبال کو سوال کیتا شریعت کی پابندی نہیں ہوندی نا اقبال قبر جو باہر آ جانا سی. ہاں جی لیکن شریعت کی پابندی سی اقبال وچ تا قبر تے نچے ہونا ہوئے. اسی اتنے نعرے لائے 10 منٹ دروازے بند کر کے اندر اُسی قبر تے کھڑ کے لبیک دے. میں آکا آج مزہ آئے وہ دا پوترا باہر آیا ولید کہنے لگے یہ کیا میں کہا میں گوڑے تھلے دیو کہنا میرا دادا. میں کہا تیرا دادا ہوگا تو دادے دے مشن پہ چلتا دادا تیرا نہیں ہے ساڑھا قائد اقبال. اسی یہ پڑھ دیا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حق. اور بادشاہی مسجد چو جوہاں دا قبضہ ہے نا جوہاں دا او میں اقبال نو خطاب کر دیا. میں کہا دسو اقبال اے مولوی کہتے ہیں درود شریف پڑھیا جائے تے نماز خلل آ جاندہ تو دس ان مولویوں کے فیصلے مکا. کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اقبال کہاں میں تو پہ گل کی تھی سمجھ آئیے اقبال میں اقبال ہے. لے بھائی فقیرہ تیری وجہ تو میں 2 شعر اور پڑھ دوں ورنہ تو اقبال پھر اقبال ہے. ہاں اقبال با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے کرتا ہے اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا. دسو جی آپ آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا. لیکن تصوراتی دنیا جو اقبال گیا مدینہ پاک اور اتھے جا کے در رسول دے سر رکھ دیتا. ہونتے ہے نا یہ سلیمان ٹرمپ دا یار 200 ارب ڈالر دے تحفے دیتے. میں کہا اس سلے وچ دیتے نو بھئی امریکیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے. اس سلے وچ دیتے نو افغانستان انہاں تباہ کیتا قلعہ جنگی مسلمانوں نے جلایا. عراق کے مسلمانوں نے ننگیاں کر کے نہ کتے چھوڑے. اس سلے وچ دیتے نو ڈاکٹر رافیہ صدیقی نو 86.5 سال قید سنا. اس سلے وچ دیتے نو امریکی پادری قرآن پٹرول وچ رکھ کے جلایا. اس سلے وچ دیتے نو دس خادم الحرمین تو دستے صحیح میلاد انہوں نے مولوی کوئی بولے اسی 2 دیگا میلاد دیا پکا لئیے تو یہ فضول خرچی ہے. میں کہا تو آڑے خادم الحرمین 200 ارب ڈالر دیتے انہوں نے تحفے. ایتھے کتنی عورتیں دے بیاہ ہو سکتے سن سانو کہنے جی کہ بیوہ دا بیاہ ہی کرتے دس. میں کہا تو آڑی بیوہ اتنی فالتو پھر دیاں ہیں اسی بیوہ دے شادیاں کران دی قائل ہیں لیکن محمد عربی نال محبت سب دا. ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل الاصول بندگی استاج ورزی ہے. ہاں تو بولے جی ایتھے حرام شرک. میں کہا ہن بولو نا ٹرمپ نال یاری تسی نبی دا نام نہیں چومن دیتا انہیں ٹرمپ دا جھنڈا چومیا. یہ تو موقع نہیں میں لاہور گئی تو گفتگو جمعے تے کرنا. میں ویسے تو 2 گلاں کیتیاں. آج لوگ ہمیں نیا دین نہ پڑھائیں ہمیں حضور دین 1400 سال پہلے دے گئے. فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء. حضور نے فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا. فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. کیوں جی بس اتنی بات ہے حضور نہ جی. وہ جناب انہوں دی نہیں لوڑ. اللہ آپ نے خوش رکھے. اللہ اکبر. وہ بیٹھ جاؤ فقیرو بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ. چلو آخری گل میں تھوڑا خوش طبیعی والی کر جاؤں. میں نے جب نپ کے لے گئے نا موٹر وے تو نپیا تے جیل دے دروازے تے سویرے میں لے گئے کوٹ لگ پا کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر. اور میں جیباں 2 خالی کیتیاں تے 1,48,000 روپیہ نکلا. او میں کہ یار تسی گنو میں تو گننے نہیں آتے پولیس والے میں. وہ کہتے مولوی کتوں لینا وہ مولوی کتوں لینا. اور میں کہا جنہ دا پیرا دین دیں وہ دین دیں اور تسی میں کہا جنہ دا تسی کام کر رہے ہو تو گڑ کے دین دیں جنہ دا میں کام کر رہا ہوں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا. اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. اور کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. جو لو جی لانے والے ہو مینوں پتہ ہے تسی اپنی جیبوں وچوں
پیسے خرچ کر کے آئے ہو اے نوجوان موٹر سائیکلوں تے نعرے بچے اجے بہ جاؤ جی گل مکائی نہیں اجے بہ جاؤ اجے تو تہاڈی میں گل کرن لگا ایتھے بہ جاؤ یہ تو کوئی گل نہیں یار میں اجے گل کر رہا توجہ تسی بیٹھو یہ جڑا نا یہ سلے قیامت نو تانوں سمجھ آنی حضور دی عزت واسطے جڑے تسی کام کر رہے ہو تے موٹر سائیکلاں تے نعرے لاندیاں نہ گرمی ویکھدے ہو نہ سردی نہ گھٹا نہ مٹی یہ قیمت بہت ڈاڈی پینی قیامت نو ہاں میں تو سچی گل کر رہا ہاں یہ تو میں دلیلہ دیون لگا حضور نے صحابہ جس صحابی نے تھوڑی جی گل کی حضور نے کتنا کتنا صلہ دیتا تسی کسی نال دیکھنا ہی نہیں کوئی بھی گل کرے پرا ہٹو حضور کی بات کر میرے آقا کی بات سنا بس اس طرح ہی تسی تکڑے ہو جاؤ تو انشاءاللہ پاکستان ایک نظام مصطفیٰ آ جانا جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا نعیم الدین امیر ملت بالحسنات کو یاد کرو سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ آئی آئی آزاد آپ کشمیر کی بھی بات کرنی ہے میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا آخری خطبے دے الفاظ غزوہ احد والے فرمایا والمومن من المومنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ حضور نے فرمایا ایک مسلمان دا دوسرے نال پتہ ہے کی رشتہ ہے جی میں سر دا رشتہ باقی بدن نال حضور نے فرمایا جی سر درد ہوئے تو پورا جسم بے چین جی برما میں پریشانی تے سانو بے چینی نہیں جی شام میں بچیاں نے دیواروں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا عمر تے نہیں آنا تسی تے تکڑے ہو ہاں مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے کر راس من الجسد اسی کدی کشمیر دی آزادی افغانستان دی اور جناب بوسنیا دی چیچنیا دی شام دی یمن دی مصر دی یہ ساریاں تساں ساری دنیا دیا نظراں پاکستان والے سڑے کھڑیاں انہاں کول ایٹم بم میں انہاں کول 9 خطف میزائلن انہاں کول غوریے انہاں کو شاہین انہاں کو عبدالی میزائل انہاں کو خالد ٹینک انہاں کو درار ٹینک انہاں کو دنیا دی سب تو بڑی فوج ہے پوری امت مسلمہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے جب حضور کا دین تخت پر ہوگا پھر برما کی بچیاں نہیں روئے گی پھر شام کے اندر کوئی بدماشی نہیں کرے گا پھر یمن میں کوئی بدماشی نہیں کرے گا اب آئی 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 آزادی اب لے کے رہیں گے کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا اور آخر باری میں لانا ہے لبیک کا نعرہ میری خوراک بھی ہے یہ میری بیماری کا علاج بھی ہے میری گڈی اڑنے لاہور چلی جانی تسی لبیک دا ہے نعرہ لاؤ تو میری میں خوشی اس نعرے تو ہوتا بس اور کوئی وجہ کوئی نہیں تسی سارے تیار بیٹھے ہو ڈی چاؤ کہ 3 دن فوٹو اٹھ کے منڈے نعرے لاندے سن 3 دن دے بھوکے ایسے تسی اچھلنا کوئی نہیں صرف سینے دا زور لانا ہے ہاں جی وہ بھی رسول اللہ واسطے حضور دیکھ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میں ایک باری کہنا لبیک تسی کہنا یا رسول اللہ لبیک ایک منٹ اسٹیج تے چڑھنے کی کوشش کرو اسٹیج تے نہ چڑھو اللہ تعالی سلامت رکھے مصطفیٰ جان رہنا تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام چہرہ